بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، گزشتہ کلاس میں ہم نے سندھ بورڈ کی 10ویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے حوالے سے کتاب میں موجود باب اول حصہ بے کے سبق منتخب آیات کا ترجمہ و تشریح کے سلسلے میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 8 تک ترجمہ و تشریح کو تفصیل سے پڑھا اور سمجھا تھا۔ آج کی اس کلاس میں ہم اس سبق سے متعلق کتاب میں موجود مشقی سوالات میں آیت کا ترجمہ، مختصر سوالات کے جوابات اور کثیر الانتخابی سوالات کو سمجھیں گے۔ اگر آپ نے اس سبق کے تفصیلی لیکچر کی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ اس لیکچر کو دیکھ لیں گے تو آپ کو سوالات کے جوابات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں لیکچر کی طرف۔ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ اس میں پہلا سوال ہے، مندرجہ ذیل آیات کا ترجمہ تحریر کریں۔ آیت کریمہ ہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اس کا ترجمہ ہے، اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو ایسی حالت میں ہوں کہ اپنے بعد ننھے بچے چھوڑ جائیں اور ان کو ان کی نسبت خوف ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد ان بیچاروں کا کیا ہوگا، بس چاہیے کہ یہ لوگ اللہ سے ڈریں اور درست بات کہیں۔ اس کے بعد دوسری آیت کریمہ ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ اس کا ترجمہ ہے، جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 6 کی روشنی میں یتیموں کے حقوق تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے، اس آیت کریمہ کے ترجمے میں فرمایا گیا، اور یتیموں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھو اور جانچتے رہو، پھر بالغ ہونے پر اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، یعنی بڑے ہو کر تم سے اپنا مال واپس لے لیں گے، اس کو فضول خرچی اور جلدی میں نہ اڑا دینا۔ اور جو شخص آسودہ حال ہو اس کے ایسے مال سے قطعی طور پر پرہیز رکھنا چاہیے، اور جو ضرورت مند ہو وہ مناسب طور پر یعنی بقدر خدمت کچھ لے لیں، اور جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو گواہ کر لیا کرو، اور حقیقت میں تو اللہ ہی گواہ اور حساب لینے والا کافی ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد ہے مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ پہلا سوال ہے، بلوغ اور رشد کا مطلب کیا ہے؟ تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے، بلوغ سے مراد نکاح کی عمر کو پہنچ جانا، اور رشد سے مراد مالی انتظام اور کاروبار کی سمجھ بوجھ رکھنا۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، قرآن کریم میں یتیم کو مال واپس کرنے کا طریقہ کیا بتایا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے، اس آیت میں نابالغ اور یتامہ کے اموال کو واپسی کے وقت شرائط کا ذکر ہے، اور ان کے اموال کو بے دریغ خرچ کرنے سے ممانعت بیان کی گئی ہے، اور بتلایا گیا ہے کہ جب ان میں بلوغ و رشد پایا جائے تو ملکیت ان کے حوالے کر دیں، دولت کو سنبھالنے، اس کو جائز تجارت میں لگانے اور نفع و نقصان میں فرق سمجھنے جیسے معاملات سے متعلق ان بچوں کی قابلیت اور صلاحیت کی آزمائش کی جائے۔ اگر وہ اس عمر کو پہنچ چکے ہیں کہ یہ چیزیں سمجھنے لگے ہیں تو ملکیت ان کے حوالے کر دو۔ دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ جب تک مال منتقل نہیں ہوا ہو بلکہ مال کفیل کے پاس ہے اور وہ خود دولت مند ہے تو یتیم بچوں کے مال میں سے کچھ استعمال کرنے کی اس کو اجازت نہیں، باقی جو یہ ان کی دیکھ بھال کرتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے کفیلوں کو ہدایت کر دی ہے کہ اس خیال سے کہ بچے بڑے ہو جائیں گے اور اپنے مال کا تقاضا کریں گے تو جلدی اور بے جا استعمال میں ان کے مال کو ختم کرنے کی ہرگز گنجائش نہیں ہے، بلکہ یہ ظلم ہوگا۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، قرآن مجید نے یتیم کے کفیل یعنی سرپرست کی کیا ذمہ داریاں بتائی ہیں؟
اس کا جواب ہے قرآن کی سرپرست کو یتیموں جو وارث نہ ہونے کی وجہ سے حصہ نہ پا سکے سے حسن سلوک اور ان کے حقوق کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ ذرا سوچو کہ اگر تم اپنے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہونے لگتے تو تمہیں ان کی کتنی فکر ہوتی۔ بس ہر یتیم کے بارے میں تمہیں ایسا ہی سوچنا اور معاملہ کرنا چاہیے تاکہ تمہارے دلوں میں ان کے لیے جذبہ رحمت و محبت پیدا ہو۔ یتیموں سے سیدھی، نرم اور اچھی بات کہنی چاہیے، کوئی سخت بات نہیں کرنی چاہیے جس سے ان کا دل ٹوٹے اور ان کا نقصان ہو، بلکہ ان کی اصلاح ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں کی کفالت اور حقوق کی ادائیگی کی بہت تاکید کی ہے۔ صحیح بخاری کی کتاب الوصایہ سے حدیث نمبر 2767 ہے۔ اس کے بعد سوال ہے یتیموں کے مال میں خیانت کرنے والوں کی کیا سزا بیان کی گئی ہے؟ اس کا جواب ہے قرآن میں یتیموں کے حقوق اور ان کے مال میں خیانت کی سزا اور وعید کو بیان کیا گیا ہے۔ انسانی معاش میں مال و دولت کی بڑی اہمیت ہے، اس کو جائز اور حلال طریقوں سے کمانا عبادت میں شمار ہوتا ہے، جبکہ باطل طریقوں سے مال جمع کرنے کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ عام لوگوں کے مقابلے میں اگر کمزور، ضعیف، یتیموں اور مسکینوں کے مال میں ناجائز تصرف اور خیانت کر کے ان کی اس طرح حق تلفی کی جائے تو یہ اور بڑی برائی کی بات ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مال کو ظلم کے طور پر ناحق طریقے سے ہتھیانے اور ناجائز استعمال کرنے والوں کے لیے فرمایا کہ وہ جو کچھ بھی اس طرح کھاتے ہیں گویا وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ جھونک رہے ہیں اور ان کے لیے آخرت کے جھلسانے والی آگ الگ سے تیار ہے۔ حدیث میں بھی یتیم کے مال کھانے کو بڑے گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب المحاربین کی حدیث نمبر 6857 ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں کتاب میں موجود اس سبق کے کثیر الانتخابی سوالات کی طرف۔ اس میں کہا گیا مندرجہ ذیل سوالات کے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ اس میں پہلا سوال ہے ملکیت حوالے کرنے کے وقت مقرر کیے جائیں۔ آپشن الف وکیل، آپشن بے گواہ، آپشن جیم نائب، آپشن دال حاکم۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بے گواہ۔ اس کے بعد سوال ہے یتیموں کو مال حوالے کرنے کے وقت جانچنا ہے۔ آپشن الف بلوغ و رشد کو، آپشن بے صحت اور مرض کو، آپشن جیم علم و دانش کو، آپشن دال تحمل و برداشت کو۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف بلوغ و رشد کو۔ اس کے بعد سوال ہے یتیم کے مال سے کفیل کو بقدر ضرورت مال لینے کی ضرورت ہے جب وہ آپشن الف کفیل غریب ہو، آپشن بے کفیل امیر ہو، آپشن جیم کفیل قرض دار ہو، آپشن دال کفیل ہو۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف کفیل غریب ہو۔ اس کے بعد سوال ہے یتیموں اور مسکینوں سے بات کرنی چاہیے۔ آپشن الف سختی سے، آپشن بے نرمی سے، آپشن جیم غصے سے، آپشن دال بدسلوکی یا شائستگی سے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بے نرمی سے۔ اس کے بعد سوال ہے قرآن مجید نے یتیموں کا مال ناحق کھانے والوں کا ٹھکانہ بتایا ہے۔ آپشن الف جنت، آپشن بے جہنم، آپشن جیم برزخ، آپشن دال قبر۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بے جہنم۔ اس کے بعد سوال ہے یتامہ کا مال ناحق کھانے والے وہ اپنے پیٹ میں بھرتے ہیں۔ آپشن الف مٹی، آپشن بے آگ، آپشن جیم پانی، آپشن دال ہوا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بے آگ۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔